اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و حاملان دین و حامیان دین موضوع سخن ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ مبارکہ جمعہ میں فرمایا ہے جنہیں ہم نے حامل تورات بنایا تھا لیکن وہ حامل تورات نہیں بنے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ہم نے انہیں حامل بنایا لیکن وہ حامل نہیں بنے۔ چونکہ حامل تورات نہیں بنے، تورات لے کر حامل تورات نہیں بنے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ جس طرح گدھے پہ کتاب لاد دی جائے، اسی طرح وہ لوگ ہیں جو حامل کتاب نہ بن سکیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ خدا کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بہت بری مثال ہے۔ اور یہ ظالمین ہیں اور خدا ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے خالق کی حیثیت سے، مالک کائنات کی حیثیت سے، خالق انسان کی حیثیت سے، و شارع مقدس کی حیثیت سے پروردگار نے کائنات بنائی، لیکن اس سے پہلے کہ عجائب کائنات بنائی، موجودات کائنات و مخلوقات کائنات بنائی، ان کو ہستی جیسا عظیم عطیہ و نعمت عطا کرے، پہلے حامل پیدا کیا تاکہ اللہ کے عطیہ کو اور اللہ کے فیض کو اور خدا کے دی ہوئی ہستی کو دریافت کر سکے اور اٹھا سکے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے شارع کی حیثیت سے شریعت مقرر کی بشر کی ہدایت کے لیے، اور اس کے لیے بھی انسان کو حامل شریعت قرار دیا، اور فرمایا کہ شریعت بنانا، دین بنانا میرا کام ہے، لیکن دین کو حمل کی ضرورت ہے، حامل کی ضرورت ہے۔ اگر دین حمل نہ ہو، حامل نہ ملے دین کو، انسان دیندار نہیں بن سکتا، وہ دین ضائع ہو جاتا ہے، اور دین کے بغیر انسان اپنے مقصود تک و مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نظام کائنات کا خدا نے بنایا ہے، خود ذات خدا فاعل ہے، اور مخلوقات کو قابل اور حامل بنایا ہے۔ اللہ کا فرمانا ہے میرا کام دینا ہے، تمہارا کام لینا ہے، اور جتنی حامل کی ظرفیت زیادہ ہو اتنا فیض خدا و عطاء الہی زیادہ ہے، کیونکہ خدا ظرفیت دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ قانون ہے پروردگار کا کہ جتنی تمہارے اندر گنجائش ہے، جتنی تمہارے اندر ظرفیت ہے، خدا کی جانب سے اتنا ہی تمہیں عطا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حکمت خدا کے خلاف ہے دینا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ کی طرف سے تمام سرزمینوں پر یکساں پانی اترتا ہے، لیکن وادیاں اپنی ظرفیت کے مطابق بہہ نکلتی ہیں۔ کسی کے اندر زیادہ پانی بہتا ہے، کسی کے اندر کم پانی بہتا ہے،
کوئی محروم ہے اور کوئی لبالب بھری ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی ظرفیت زیادہ تھی اور کم تھی۔ جس کی ظرفیت کم تھی وہ محروم ہے، جس کی ظرفیت زیادہ تھی وہ زیادہ فیض دریافت کر گئی۔ پروردگار کا فرمانا ہے کہ ہدایت کا قانون بھی ہم نے اسی طرح سے بنایا ہے، جس طرح زمین کا قانون ہے، بارش اتارنا ہمارا کام ہے، لیکن بارش کو حامل کرنا زمین کا کام ہے، ندیوں کا کام ہے، نہروں کا کام ہے، دریاؤں کا کام ہے، جھیلوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے دین بنانا ہمارا کام ہے، دین کو حامل کرنا انسان کا کام ہے۔ حامل کرنے کی صلاحیت شرح صدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، خدا جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے پہلے اسے شرح صدر عطا کرتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اگر شرح صدر نہ ہو دین سماتا نہیں ہے، دین بہت عظیم ہے، دین وسیع ہے۔ شرح صدر ہو، کھلا سینہ ہو، کھلی ظرفیت ہو، اس کے اندر اللہ کا دین آتا ہے اور خدا کی ہدایت آتی ہے۔ اس لیے پروردگار نے قانون بنایا ہے کہ جس کا سینہ کھلا ہوگا اس کے اندر ہدایت بھی زیادہ ہوگی، اور اگر تعصب ہوگا، تنگ نظری ہوگی، تنگ دلی ہوگی، جہالت ہوگی اور اندھا پن ہوگا، کورکرانہ انسان ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، بحران رحمت خدا برستے ہوئے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ محروم رہ جائے گا، چونکہ اس کے اندر شرح صدر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خدا جسے گمراہ کرنا چاہے، ضلالت میں ڈالنا چاہے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ خدا سینہ تنگ کرنا کنایا ہے، یعنی اس میں لینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حاملیت ختم ہو جاتی ہے، حامل نہیں رہتا، حامل ہونے کے علاوہ اپنا کوئی اور رنگ بنا لیتا ہے، اس لیے محروم رہ جاتا ہے۔ پروردگار نے اس لیے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ پروردگارہ اگر عطا کرنا ہے کچھ تو اس کی صلاحیت حمل بھی ہمیں عطا فرما۔ اگر صلاحیت حمل ہمارے اندر نہیں ہے اور تیری عطا آ جائے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دعا ہے جو ہم قرآنی دعائیں اور انبیاء کی دعائیں ہیں۔ انبیاء کی دعائیں بالغ انسانوں کی دعائیں ہیں، ہماری دعائیں خام ہیں، بچے گانا دعائیں ہیں۔ اکثر تو دعائیں نہیں ہیں، تجاویز اور مشورے ہیں اللہ کو، لہذا اسی لیے سنے نہیں جاتے، چونکہ خدا مشوروں کا محتاج۔ دعا چاہیے اللہ کو، دعا بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کی، ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ غنی ہے اس لیے دعا سن لیتا ہے، لیکن تجاویز نہیں سنتا، تجاویز پہ سرے سے کان نہیں دھرتا۔ لہذا قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ سمیع الدعا ہے، خدا دعائیں سنتا ہے، فریادیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، التجا سنتا ہے، لیکن مشورے اور تجاویز نہیں سنتا۔ ہم بہت ساری تجاویز ہیں اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں جو نہیں سنی جاتی۔ دعا مانگو عزیزان، دعا ہر پکار کو نہیں کہتے، دعا وہ خود ساختہ فریاد ہے جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہوا نہ ہو سرے سے دعا نکلتی ہی نہیں ہے، وہ اداکاری ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد کو دعا کہتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل یہ نرم دل، نا امید دل نہ نرم دل، نرم دل سے جو فریاد نکلے وہ دعا کہلاتی ہے اور خدا اس کو سنتا ہے، اور بے ساختہ فریاد ہوتی ہے۔ دعا بے ساختگی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بے خودی و بے ساختگی اگر انسان میں پیدا نہ ہو دعا نکلتی نہیں ہے، وہ اداکاری ہے، انسان دہراتا ہے اپنی زبان پر دوسروں کے کہنے پر۔ یہ ایک رسم ہے، عادت ہے، عادت کے تحت چند جملے دعا کے نام سے زبان پہ لے آتے ہیں، دعا نہیں ہے، عادت ہے وہ۔ ان دعاؤں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم پروردگار سے دعا مانگو کہ اے پروردگار ہمیں ان چیزوں کی صلاحیت عطا کر جو تم نے عطا کرنی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر آپ کی خدمت۔
سورہ مبارکہ بقرہ میں آخری آیات جو سورہ مبارکہ بقرہ کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ مضمون ہیں، اور دو نماز کی تعقیبات میں بھی ہے کہ یہ آخری صورتیں سورہ بقرہ کی پڑھا کرو، نماز کی تعقیبات کے طور پر بھی ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول کا ایمان ہے ان چیزوں پر جو خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل فرمائی ہیں، اور ان لوگوں کا ایمان ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کا بھی ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اللہ کا ایمان ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں، وہ پیروکار ہیں، ان کا ایمان ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ بہت سارے مطالب آتے ہیں بیچ میں، اور ان کو اگر اسی طرح سے ہم گزر جائیں ان سے، جو نقطہ مد نظر ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔ اگر رک جائیں ان پر، قرآن میں ہے نا کہ وقفہ ہے، قرآن میں وقوف، عموماً قاری حضرات سانس کا وقفہ کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وقف لازم ہے، وقف جائز ہے، وقف ممنوع ہے۔ یہ قرآن کے آداب ہیں، قاریوں کے ہیں۔ اب وہ لوگ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، جو ڈرائیونگ نہیں جانتے، بریک لگانا بھی نہیں جانتے، جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، انہیں وقفہ بھی نہیں معلوم کہ وقفہ کہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن میں وقف ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، قرآن کے سائڈ پر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے وقف، کسی جگہ علامت لگی ہوتی ہے وقف زے، کسی جگہ وقف لام، کسی جگہ وقف میم۔ وقف میم یعنی وقف ممنوع، وقف لازم، وقف واجب، یا وقف جائز، اس طرح کی علامتیں ہیں۔ اس سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قاری سانس میں یہاں پر سانس توڑے، یہاں پر سانس نہ توڑے قرآن پڑھنے والا۔ اس سے زیادہ مہم قرآن کے اندر وقفے ہیں جہاں پر روک کر انسان نے غور کرنا، فکر کرنا ہے، یعنی راہ رک جانا ہے، آگے بڑھنا نہیں ہے۔ یہ نقطہ ہے قابل تحمل، قابل تأمل، قابل غور، قابل فکر۔ بھاگنا نہیں ہے یہاں سے آگے، وقف کرو، یہاں پر واجب ہے رکنا۔ اس اسٹیشن پر رک جاؤ جہاں قرآن کہتا ہے رک جاؤ، یہاں پر غور کرو، فکر کرو وہاں پر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یا وقف واجب ہے، لازم ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اگر جو تھوڑا سا وقت ہمارا اس نقطے پہ لگ جائے گا، لیکن چونکہ بنیادی نقطہ ہے، پورے دین کے اندر جس نقطے کی تاثیر ہے، اگر یہ کھل جائے، یہ راز ہم پر کھل جائے، سمجھے کہ دین کا سارا راز کھل گیا ہم پر۔ اور اگر یہ ایک نقطہ نہ کھلے، ساری عمر سارا دین پڑھ جائیں، کوئی راز کھلے گا نہیں۔ یہ کوڈ ضرور کھلنا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، رسول کا ایمان ہے اس چیز پر جو خدا نے ان پر اتاری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کا ایمان ہے اس چیز پر۔ ایمان اور مشابہات ایمان، ان میں فرق ضروری ہے، چونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمارا رسول پر ایمان ہے، ہمارا کتابوں پر ایمان ہے، ہمارا قیامت پر ایمان ہے، ہمارا امامت پر ایمان ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ سب ہم دعویٰ دار ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے۔ تو پہلے یہ واضح ہو جائے کہ ایمان کیا چیز ہے، تاکہ پھر یہ دیکھیں کہ وہ ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے۔ بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کسی اور زبان میں بات ہو رہی ہے،
اگر کوئی اور زبان میں آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے، ہوائی ٹکٹ ہے، اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کہیں گے ہے، وہ کہے گا چلو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اگر زبان آتی ہے تو آپ کہہ دیں گے میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ وہ مختلف ہیں، کسی جگہ ٹکٹ کو بطاقہ کہتے ہیں، کسی جگہ ٹکٹ کو بلیت کہتے ہیں، کسی جگہ ٹکٹ کو کچھ اور کہتے ہیں۔ تو ہمیں زبان تو آئے کہ پوچھ کیا رہے ہیں، کوئی ٹکٹ ہے، ہم کہیں ہے، کیا پوچھیں، ہم کہیں سے آپ پوچھ رہے تھے ڈاک کا ٹکٹ ہے۔ ایمان کیا چیز ہے جس کے ہم دعوے دار ہیں اور جس کی علامتیں اپنے اندر تلاش کریں کہ آیا پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ ایمان اس وقت واضح ہوگا جب مشابہات ایمان واضح ہو جائیں۔ ایمان کی کچھ مشابہ چیزیں ہیں جو ایمان نہیں ہے لیکن لگتی یہ کہ یہ ایمان ہے۔ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اس کے مشابہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ اصل نہیں ہوتی، اور مشابہات ہمیں بتا بھی دیتے ہیں بعضوں کا جی یہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی مشابہ ہی ہے، ہم کہتے ہیں رہنے دو، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ میڈیسن لینے جاتے ہیں، اسٹور والا کہتا ہے اس کے مشابہ موجود ہے، جی فارمولے ہیں، وہ بتا دیتا ہے مشابہ ہے، وہ یہ کام کرتی ہے یہ بھی، لیکن آپ نہیں لیتے، کہتے نا جو ڈاکٹر نے لکھی ہے وہی مجھے چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان کے مشابہ کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان کی شبیہیں بناتے ہیں نا، ابھی آج بھی حکیم صاحب نے شبیہ علم کی بنائی اور آخر میں مجلس میں علم کی شبیہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ مومنین شبیہ محرم میں بناتے ہیں، ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں، علم کی شبیہ بناتے ہیں۔ شبیہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک اصل ہے جو یہاں نہیں ہے، اور اس اصل کی جگہ پر اس کے بجائے اس جیسی ملتی جلتی ایک چیز ہم نے بنائی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبیہ کہتے ہیں ہم۔ البتہ یہ دیکھ لیں کہ شبیہ بناتے ہوئے اصل کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات شبیہ بناتے ہیں جس کا اصل سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب علم بناتے ہیں تو اصل کا پتہ ہوتا کہ اسی جیسا بنائیں، جب ذوالجلال بناتے ہیں تو اصل کا پتہ ہوتا کہ اسی جیسا بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی شہنشاہ کے گھوڑے کی شبیہ بنا دیں آپ اور کہیں کہ یہ حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ہے۔ پہلے پتہ ہو، اصل پتہ ہو تاکہ اس کی شبیہ بنا سکے۔ شبیہ بنانے والے کے لیے اس کو صرف گوٹا اور ستارہ اور کڑھائی اور لکھائی کا ماہر نہیں ہونا چاہیے، شبیہ بنانے والے کو اصل کا بھی علم ہونا چاہیے، اسے پتہ ہو کہ اصل کیا ہے تاکہ ویسے ہی شبیہ بنائے۔ شبیہ وہ چیز ہے جو ہم خود بناتے ہیں، کسی اصل کے مشابہ ملتی جلتی، چونکہ اصل ہے نہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح ایمان کی شبیہ ہیں۔ ایمان کی شبیہ ایک ہے نفسیاتی کیفیت، انسان کے ذہن ہے، نفسیاتی کیفیت ہر ایک کی ہے۔ یہ جو ماہرین نفسیات ہیں یا طلاب ہیں نفسیات کے، کہ البتہ پاکستان میں ان علوم کو کم ہی توجہ دی جاتی ہے چونکہ ان میں روٹیاں نہیں ہوتی۔ سائیکالوجی کوئی بھی نہیں پڑھتا، سوشیالوجی کوئی بھی نہیں پڑھتا، چونکہ پہلے ہی ماں باپ کہہ دیتے ہیں ان میں روٹیاں نہیں ہیں، روٹیوں والا علم پڑھو تم۔ سائیکالوجی میں اگر کوئی ہیں تو وہ مجھ سے بہتر تفسیر بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں کہ انسان کا ذہن ہے اور اس ذہن کی کیفیات ہیں، نفسیاتی کیفیات ہیں۔ نفسیاتی کیفیات مختلف حالات سے انسان میں بن جاتی ہیں۔ مثلا آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول آپ کی ایک نفسیاتی کیفیت بنا دیتا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں وہاں پر عموماً بچے ایک خاص ذہنی کیفیت کے ساتھ پرورش پاتے ہیں۔ جن گھروں میں اچھا آسودہ ماحول ہے ان گھروں میں پلنے والے بچوں کی نفسیاتی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ نفسیاتی کیفیتیں جو ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ نفسیاتی کیفیات علم نہیں ہوتا بلکہ حالات کی تاثیر، وہ ارد گرد کا جو ماحول ہے ہمارا، لوگوں کے رویے، ڈانٹ ڈپٹ، توہین، بے عزتی، انسلٹ، یہ ساری ہماری ایک کیفیت بناتی رہتی ہیں ہمارے اندر، جس کی طرف ہم خود بھی متوجہ نہیں ہوتے۔
اور غیر شعوری طور پر یہ نفسیاتی کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کسی بھی ماحول کی وجہ سے. بعض اوقات ہم متوجہ نہیں ہوتے اور اس کو ہم بعض اوقات علم کا نام دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں مجھے علم ہے. یہ علم نہیں ہے بلکہ آپ کی نفسیاتی کیفیت ہے, ایک سائیکی ہے, آپ کی سائیکالوجی کی ایک مثلا کہیں کیفیت ہے آپ پر طاری ہوئی ہے. یہ اچھی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں. بس کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی خوش بین, خوش باور, خوش گمان لوگ. ہر چیز سے انہیں, ہر مومن کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر کتنا نور ہے. وہ شیو کر کے آتا ہے, یہ سمجھتے ہیں نور ہے اس کے چہرے پر. وہ شیمپو دھو دیتا ہے اس کے چہرے کو, یہ کہتا ہے نور ہے تیرے چہرے پر. ہر آدمی کے چہرے پر ان کو نور برستا ہوا نظر آتا ہے. خوش باور لوگ, خوش گمان لوگ, یہ ایک ذہنی کیفیت ہے بعض لوگوں کی. کچھ ایسے بدبین لوگ ہوتے ہیں, سوء ظن رکھنے والے, ہر ایک کو غلط نگاہ سے دیکھنا. یہ جو جا رہا ہے یقیناً کوئی مشکوک آدمی ہے, کسی ایجنسی کا بندہ آ گیا ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ کی ایک ذہنی کیفیت بن جاتی ہے. مثلا جو لوگ فوج میں ملازمت کرتے ہیں ان کی خاص ذہنی کیفیت بن جاتی ہے. اسی طرح تنظیمی حزبی لوگ, یہ خاص ذہنی کیفیت ہوتی ہے. کہ تنظیمی جوان توجہ کریں, جب شادی کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی یونٹ سیکرٹری آئی ہے میرے ساتھ میں. یہ خود پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وہ سیکرٹری ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بالکل ایک تنظیمی رویہ اختیار کرتے ہیں. نا عزیز من, زوجہ ہے آپ کی, رفیقہ حیات ہے. یہ نکالو ذہنی کیفیت اپنی, بدلو. مثلا آپ کی جس ماحول میں کوئی اگر کاروباری انسان ہے, تاجر آدمی ہے, تو اس کی ذہنی کیفیت خاص قسم کی اس ماحول کی وجہ سے بنتی ہے. جس طرح کا آدمی ہے اسی طرح کی اس کی ذہنی کیفیات بن جاتی. اس ذہنی کیفیات میں کچھ چیزیں انسان ایسی بٹھا لیتا ہے جو باہر موجود نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں ہوتی, لیکن انسان اس ذہنی کیفیت کی وجہ سے انہیں مان رہا ہوتا ہے, قبول کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہیں, یہ سب کچھ ہے. مثلا بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر آتا ہے, جب ہم کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر آتی, کوئی مخلوقات ہوتی ہیں. اور واقعا صحیح کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے, صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ انہیں کمرے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ اپنے خیال میں. یہ ذہنی کیفیت ان کی بن گئی ہے. اگر شرطیہ بات ہے, آپ اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر جنوں کی باتیں کریں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو جنوں کے بارے میں, جی جن ہوتے ہیں, ادھر جن تھے, ادھر جن تھے, جن کی یہ شکل ہوتی ہے, جن کا یہ قیافہ ہوتا ہے. یہ اب یہ بچہ جب اٹھ کے باہر جائے گا تو سیڑھیوں پہ سب سے پہلے اس کو جن نظر آئے گا وہاں کھڑا ہوا. اپنے گھر میں جائے گا وہاں پر اس کو جن نظر آئے گا کھڑا ہوا. یہ جن واقعا نظر آ رہا ہے اس کو, لیکن یہ اس کی ایک ذہنی کیفیت ہے. ذہنی کیفیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ بعض اوقات ہمارا ذہن, ہمارا نفس ایسی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے, غیر طبیعی حالت سے, کہ کچھ چیزیں وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ موجود ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ذہنی کیفیات. یہ کیفیات دنیاوی امور میں بھی ہو سکتی ہیں, دینی امور میں بھی ہو سکتی ہیں. کیفیات, آپ کسی بھی ماحول میں جا کر بیٹھیں, وہاں پر لوگوں کے اندر ذہنی کیفیات آپ دیکھیں گے, مشاہدہ کریں گے. تھوڑا سا غور کریں, توجہ کریں ان امور کی طرف. اور بڑی سختی سے لوگ پابند ہیں ان چیزوں کے جو ان کے ذہن میں وہ کیفیت بنی ہوئی ہے. یعنی ان کو یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ شے موجود ہے, اور صبح و شام میں ایسے ملتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, مجھے یہ کچھ دیتے بھی ہیں, مجھ سے لیتے بھی ہیں, میری بات چیت ہوتی ہے ہر صبح و شام. یہ کیفیت ہے ذہنی انسان کی, ورنہ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں. مثلا ایک چڑیل کا ایک تصور جو ہندوستان پاکستان میں, چڑیل صرف یہیں پر ہوتی ہے, باقی کسی ملک میں نہیں ہوتی. یہ چڑیل کیا چیز ہے؟ یہ چڑیل بڑوں نے چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے, ڈرانے کے لیے ایک ایسی مخوف ذہنی خیالی افسانوی کہانی بنا کر ان کو سنائی. چڑیل کی کہانی سناتی ہے کہ بچہ سو جائے یا باہر نہ جائے. جب وہ کہانی ختم ہوتی ہے تو اس کمرے میں ہی اس کو چڑیل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اس پر طاری ہو گئی ہے, تلقینات کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, مسلسل ایک چیز کسی کو بتانے کی وجہ سے, مسلسل ڈرانے کی وجہ سے, مسلسل ایک عمل کرنے کی وجہ سے. یہ ذہنی, انسان کا ذہن
تلقین پذیر ہے، تلقین قبول کرتا ہے، سجیشن قبول کرتا ہے. اور آج دیکھیں اس انسانی کوالٹی کی وجہ سے کئی علوم، کئی فن، کئی ہنر پیدا ہو گئے. ہپناٹزم یہی چیز ہے. اگر انسان تلقین قبول نہ کرے، کوئی کسی کو ہپناٹائز نہیں کر سکتا. چونکہ ہمارے اندر یہ ہے، خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں، کہ جب ہمیں کوئی تلقین کرتا ہے، سجیشن دیتا ہے، تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں اس سے، اور اس سے وہ ہمیں ہپناٹائز کر دیتا ہے. یا اس طرح کے اور تنوینی عمل جو رائج ہیں اور کسی حد تک لوگ کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. یہ بعض باوے لوگ جو بنے ہوتے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلا آپ جائیں، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے کسی بدن میں کسی جگہ درد ہے، وہ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ لگاتے ہیں، اور واقعاً آپ کو آرام آ جاتا ہے. یعنی اس وجہ سے آپ درد محسوس، بیماری ہوتے ہوئے آپ درد محسوس نہیں کر رہے ہیں. یہ جو آپ درد محسوس نہیں کر رہے، یہ علاج نہیں ہوا آپ کا، بلکہ آپ کی ذہنی کیفیت ہے. آپ نے اثر قبول کیا ذہنی طور پر کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. جب آپ نے اثر قبول کیا، ٹھیک ہو کہا، تو کچھ دیر کے لیے آپ کو محسوس ہونے لگا کہ میں ٹھیک ہوں. اب جب تک یہ احساس باقی ہے آپ ٹھیک ہیں. جب یہ احساس ختم ہوا، کہتے ہیں پھر کسی نے تعویذ کر دیا. پہلا جن نکلوا کے آیا تھا، بابا جی نے نکال دیا تھا، گھر پہنچتے ہی دوبارہ پھر تکلیف شروع ہو گئی. کیونکہ گھر پہنچتے ہی فلاں عورت وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جو ہی دیکھا اس نے دوبارہ کوئی پھونک مار دی مجھے. نہ، ایسے نہیں ہوا. آپ اس شخص کے سامنے گئے جس سے مرعوب تھے ذہنی طور پر، اس کے بارے میں معتقد تھے کہ وہ بڑا کوئی ملکوتی مانوی انسان ہے. لہذا اس کے سامنے بیٹھ کر ذہنی کیفیت آپ کی یہ تھی کہ آپ کے اندر ایک حالت طاری ہوئی. اب حالات جب بدلے، وہ حالت کمزور ہوئی یا ختم ہوئی، تو وہ احساس کا جو نتیجہ تھا آپ کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا. لہذا بدن، پہلے بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی، آپ بیمار ہی تھے، درد تھا، لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے تھے اس تلقین کے نتیجے میں. مقصود یہ بتانا تھا کہ ذہنی کیفیات ہر انسان کے اندر ہیں، موجود ہیں. یہ کبھی دینی اعتقادات اور دینی باور کے اندر بھی آ جاتی ہیں کہ جب ہم مسلسل کسی چیز کے بارے میں سنتے رہیں اور سر دھنتے رہیں، اور خصوصاً ایسے افراد کی طرف سے سنیں جن کی شخصیت کا ہمارے اوپر اثر ہے، مرعوب ہے، اور ہم بھی ذہنی طور پر اگر کمزور ہوں، تو فوراً ہماری ایک ذہنی کیفیت کسی شے کے بارے میں بن جاتی ہے. ان کو ایمان نہیں کہتے. اس حالت کا نام ایمان نہیں ہے. یہ ذہنی کیفیت سب کے اندر ہے. اور بعض افراد ایسے ہیں جو بالکل ہی دنیا و مافیہا سے غافل ہوتے ہیں، وہ زیادہ ذہنی کیفیات کا جو شکار ہو جاتے ہیں کہ آخرکار ذہنی توازن ہی خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر دینی مسائل کے اندر ہماری ذہنی کیفیت بن چکی ہے، ایک مثلا خدا کے بارے میں ذہنی کیفیت ہے ہماری، چونکہ اللہ کا نام بہت سنا ہے، سن کے ایک ذہنی کیفیت بن گئی ہے ہماری، اس کا نام ایمان نہیں ہے. یہ نہیں ہے ایمان. یہ نہ علم ہے نہ ایمان ہے. یہ معرفت نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی کیفیت ہے. لہذا بدل بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ کبھی ہمیں خدا کی یاد ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. کبھی ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتی ہے. معرفت ہمیشہ ایک جیسی ہے. معرفت میں فرق نہیں پڑتا، ذہنی کیفیات میں فرق پڑتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو بہت روح تازہ ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، ایمان ہمارا مرجھا جاتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان نہیں ہے جو مجلس میں تازہ ہوتا ہے اور مجلس کے بعد مرجھا جاتا ہے. اگر ایمان ہو ہمیشہ تازہ رہتا ہے، کبھی بھی مرجھاتا نہیں. یہ جو مرجھا جاتا ہے یہ خود دلیل ہے کہ ایمان، یہ ذہنی کیفیت ہے جس کا نام آپ نے ایمان رکھ دیا ہے. یہ کیفیات ہیں. ذہنی کیفیات کے علاوہ ایک اور حالت مشابہ ایمان ہے، وہ ہے معرفت و علم و دانائی. علم بھی ایمان نہیں ہے. علم نور ہے، ذہنی کیفیت نور بھی نہیں ہے. ذہنی کیفیت ایک غبار ہے، دھواں ہے، دھند. زیادہ مثال بہتر دوں، ذہنی کیفیت ہے دھند، اور جب سورج نکل آئے تو یہ ہے علم. سورج جب نکلتا ہے دھند نہیں ہوتی، مطلع صاف ہے. یہ کیا ہے؟ علم. علم کا مطلب ہے نور، علم کا مطلب ہے روشنی.
اگر روشنی ہی روشنی ہو یہ علم ہے، اگر دھند ہی دھند ہو یہ ذہنی کیفیت ہے. یہ نہ ایمان ہے نہ علم ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان نہ دھند ہے نہ روشنی ہے. ایمان حرارت ہے، تڑپ ہے، تمازت ہے. ایمان ایک تڑپ ہے. ایمان اس وقت آتا ہے کہ جب یہ روشنی انسان کے وجود کے اندر اتر کر انسان کے وجود کو روشن بھی کر دیتی ہے اور اس کو گرما بھی دیتی ہے، جب اس کا حصہ بن جاتی ہے، جب اس کا جز بن جاتی ہے. یہ معرفت جب انسان کو حقیقت کے قریب لے جائے اور اس نور کے اندر، اس روشنی کے اندر جب انسان اس نورانی حقیقت کے قریب ہو کر اس سے اپنا وجودی رابطہ قائم کر لے، اس کا نام ہے ایمان. اس رابطے کا نام ایمان ہے. ابھی ہم اکثر شاید ذہنی کیفیات کا نام ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے. امامت کے بارے میں ہماری ایک ذہنی کیفیت ہے. امامت، نبوت یعنی ذہنی کیفیت، رسالت یعنی ذہنی کیفیت، قیامت یعنی ذہنی کیفیت. اسی وجہ سے قیامت کے نام سے ہم کسی چیز سے پرہیز، مثلا کوئی آدمی گناہ کر رہا اسے کہ قیامت آنے والی ہے، کہتے آنے دو، کیونکہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. ایمان نہیں ہے قیامت پر، حتیٰ معرفت بھی نہیں ہے قیامت کی. قیامت کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سورج کی روشنی کی طرح سامنے ہمارے کھڑی ہوئی ہو، اور اس قیامت کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہو جائے یہ ہو جائے گا قیامت کے اوپر ایمان. ابھی جو غبار دھند ہے قیامت کے بارے میں، ابھی دھند ہے. دھند ہے نا، کوئی واضح کنسپٹ ہے؟ یہ دھند ذہنی کیفیت ہے. دین کے بارے میں یہ دھندلکا سا خاکہ، یہ ذہنی کیفیات ہے ہماری. ان کا نام ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے ان سے ایمان کی توقع نہیں رکھے. دھند سے حرارت پیدا نہیں ہوگی. علم بھی الگ چیز ہے، علم بھی ایمان نہیں ہے، اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا. یہ بیچ میں نقطہ آ گیا اس آیت کی وضاحت کے لیے جو یہاں پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قدس صلوات. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ فضیلت بیان کی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے رسول کا اس پر ایمان ہے، اور رسول اللہ سے جو کچھ کروا رہا تھا وہ ایمان کروا رہا تھا. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خدا کسی بشر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا جب تک پہلے اس کو اس ذمہ داری کی ادا کرنے کی طاقت عطا نہ کر دے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. کلفت، تکلیف یعنی فرائض دینی، یہ زحمت، یہ ذمہ داری اللہ اس کے دوش پر ڈالتا ہے جس کو پہلے طاقت عطا کرتا ہے. اگر طاقت نہ دے ذمہ داری بھی، لہذا جس کو ذہنی طاقت نہیں دی، پاگل، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. یا انسان بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا جسمانی طور پر انسان ناتوان ہو جاتا ہے، تمام واجبات اس سے ساقط ہو جاتے ہیں اگر نہیں رہا، ذہن اس کا نہیں رہا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خدا پہلے طاقت دیتا ہے پھر ذمہ داری ڈالتا ہے. خدا پہلے صلاحیت دیتا ہے پھر ذمہ داری دیتا ہے. اس کے بعد انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ انسان ہی کو ملتا ہے، اور انسان جو کچھ ضائع کرتا ہے اس کا نقصان بھی انسان ہی کو ہوتا ہے. یعنی اللہ پہلے طاقت دیتا ہے، پہلا قدم، پھر ذمہ داری دیتا ہے.
اللہ کا کام ختم، اب انسان کا کام شروع ہے۔ انسان یا اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا۔ اگر ادا کرے لہا ما کسبت، اس کا فائدہ بھی خود اسی کو ملے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور خدا نے طاقت دی، ذمہ داری بھی دی، اس نے طاقت لے لی، ذمہ داری نہیں لی، حامل ذمہ داری نہیں بنا۔ علیہا ما اکتسبت، یہ جو اس نے نقصان کیا تو اپنا نقصان کیا، اللہ کا نقصان نہیں کیا۔ اب ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اور کیا دعا مانگے۔ جو مانگ رہے ہیں، تجاویز دے رہے ہیں، اب ان کو دیکھیں، اور دعائیں جو پروردگار سے مانگنی چاہیے ایک مومن کو، یہ دعا مانگے۔ ہمیشہ مواقع بھی بتائے گئے، نماز کے اندر قنوت میں دعا مانگو، نماز کے بعد دعا مانگو، ہر حال میں دعا مانگو۔ جب دل آمادہ ہو جائے، خدا سے متصل ہو جائے، خدا سے دعا مانگو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، چونکہ خدا نے طاقت تو دے دی تمہیں، صلاحیتیں تو دے دی اللہ نے تمہیں، ذمہ داریاں بھی ڈال دیں، ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو آپ بھول گئے، لہذا خدا سے دعا مانگو۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرما ان ذمہ داریوں پر جو ہم نے بھول جانے کی وجہ سے انجام نہیں دی، انہیں معاف فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا پروردگارا بھولے تو نہیں، ذمہ داریاں انجام دی لیکن خطا ہو گئی ہم سے، چونکہ ہم خطا کار ہیں، معصوم نہیں ہے۔ اللہ کی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے ہم سے خطا ہو گئی، یہ جو خطا ہو گئی تیری ذمہ داری انجام دیتے ہوئے، طاقت تو نے دی، ذمہ داری بھی تو نے دی، ہم نے انجام دی، خطا ہو گئی، اس خطا کو بھی معاف فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا، مواخذہ نہ فرما، عذاب نہ دے ان ذمہ داریوں کی بابت جو ہم بھول گئے، بھول جانے کی وجہ سے یاد ہی نہیں رہی ان کو انجام دیں، اور وہ ذمہ داریاں جو یاد تو تھیں لیکن خطا کر دی ان کے اندر ہم نے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے پروردگارا وہ کچھ سزا ہمارے اوپر ہمیں اس کا حامل بوجھ کا نہ بنا جس کا حامل تو نے سابقہ امتوں کو بنایا۔ اسر سواد کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو طاقت دی اور ذمہ داری بھی دی، انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کی سزا کے طور پر، یعنی آسان لفظوں میں کہوں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں حمل دین کی طاقت دی، انہوں نے یہ طاقت تو لے لی اللہ سے لیکن دین حمل نہیں کیا، اس طاقت سے کچھ اور حمل کیا، حامل دین خدا نہیں بنے، حامل دنیا بنے، حامل لو و لہب بنے، حامل شہوات و ہوس بنے، اللہ کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ان کو خدا نے کیا دیا؟ ان کے اوپر خدا نے سزا و جرمانہ کیا ان کو، کہ اگر ذمہ داریوں کے حامل نہیں بنو گے تو جرمانے کے حامل بنو گے تم، سزا کے حامل بنو گے تم۔ لہذا پروردگار سے یہ دعا مانگو تم، اے پروردگار تو نے طاقت دی اور مکلف بنایا، کچھ چیزیں ہم بھول گئے، کچھ کی ہم نے خطا کر دی، ان کی بابت ہمیں مواخذہ نہ فرما، اور جس طرح سابقہ قوموں نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی، حامل نہیں بنے، ذمہ داریوں کو حامل نہ بننے کے بعد تو نے انہیں سزا کا حامل بنا دیا، جرمانے کا حامل بنا دیا، اس جرمانے کا حامل ہمیں مت بنا۔ لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے پروردگار ہمیں حامل نہ بنا، ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں نہ ڈال جس کی تو نے طاقت نہیں دی ہمیں، جس کی طاقت نہیں ہمارے پاس، وہ ذمہ داری ہمیں نہ دے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگارا تو ہمیں جتنی طاقت دی ہے اتنی ذمہ داری دے، اور جتنی ذمہ داری دی ہے اتنی طاقت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ اگر ہمیں تھوڑی طاقت دی ہے تو تھوڑی ذمہ داری دے. جس طرح خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہ پڑھو, طہارت نہیں ہے تو نماز نہ پڑھو, نہ پڑھیں. چونکہ اکثر لوگوں کا وضو صبح اٹھتے ہیں جب بستر سے تو وضو نہیں ہوتا, وہ کہے میرا تو وضو ہی نہیں ہے, میں نماز نہیں پڑھتا. وہ حکم یہ ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو کرو. یہ وہ شرط ہے جو تمہیں حاصل کرنی ہے, یہ طہارت تمہیں ایجاد کرنی ہے تاکہ نماز کے لیے خود شرائط فراہم کرو. یہ وہ شرائط نہیں ہے جو خود فراہم ہو جائیں تو تم انجام دو. خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس طاقت کی دعا مانگو کہ پروردگارا ہمیں وہ طاقت عطا فرما جس کے بعد تو کسی کے دوش پر بھاری ذمہ داریاں عطا کرتا ہے. وہ طاقت ہمیں عطا فرما. آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں؟ مومن کی دعا ہے رب اجعلنی للمتقین اماما, اے پروردگارا مجھے متقین کا امام بنا. امام ان پیشوا بنا, متقین پہ سبقت لے جانے والا بنا, متقین میں سب سے آگے مقام تقوی پر جانے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں رہنمائے تقوی بن جاؤں دنیا کے اندر. دعا ہے جو حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج شریف نے تعلیم دی ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, اے پروردگار ہم تیری حکومت الہی و کریم میں رغبت رکھتے ہیں, کوشاں ہیں. رغبت یعنی کوشاں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں تیری دولت کریمہ کے لیے. تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک, وہ دولت کریمہ اس میں کیا ہو؟ اس دولت کریمہ, دولت حکومت کو کہتے ہیں, اردو میں مال کو کہتے ہیں, عربی میں حکومت کو دولت کہتے ہیں. اللہم انا نرغب الینا فی دولت کریمہ. اب کہتے عربی ہیں اور دل میں تصور اردو کا ہوتا ہے, وہی دعوت ذو العشیرہ ہو گئی. یہ بھی ڈنر, رسول اللہ کو خدا نے کہا دعوت کرو, ہم نے کہا ضیافت کرو. دعوت ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ, اے پروردگارا ہم حکومت میں, اس حکومت کریمہ میں رغبت و کوشش کر رہے ہیں, اس کی طرف گامزن ہیں. جب وہ حکومت کریمہ تیری قائم ہو جائے, وہ دولت کریمہ وجود میں آ جائے, پھر میں اور آپ کیا کریں اس میں؟ تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک, اس میں ہمارا رول ہونا چاہیے, کردار ہونا چاہیے. کیا کردار ہو؟ اس تیری حکومت کے اندر ہم لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے ہوں. تو ہمیں اس حکومت کے اندر دعوت دینے والوں میں سے قرار دے. تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ, اور اے پروردگار اس کے اندر تو ہمیں کرامت دنیا و آخرت عطا فرما, اور اس کے اندر ہمیں لوگوں کا رہنما بنا, ہمارا کردار بنا, ہمارا رول بنا, اس کے اندر ذمہ داریاں ہمارے دوش پر ڈال اس حکومت کے اندر, تاکہ ہم حامل ذمہ داری بنیں. جس طرح قرآن کا فرمانا ہے کہ حمار مت بنو, جب اللہ نے تمہیں حامل دین بنایا تو حامل دین بن جاؤ. قرآن کے ہوتے ہوئے عالم دین بننا کافی نہیں ہے, حامل دین بنو, حامل دین بنو. تحمل اسی مادے سے ہے. تحمل, تحمل عموماً ہم کہتے ہیں بردباری. تحمل کہتے ہیں کہ اگر کسی گاہک کے ساتھ بہت بارگیننگ کرنی پڑے تو آپ کرتے رہیں شام تک, کہتے ہیں بہت تحمل ہے اس آدمی میں. اس کو نہیں کہتے حلم و بردباری, اس کو نہیں کہتے حلم. اگرچہ مادے میں فرق ہے, یہ حمل ہے وہ حلم ہے. مانا تحمل کا حلم کرتے ہیں, تحمل حمل سے ہے, مانا اس کا حلم کرتے ہیں ہم, حلیم و انسان. تحمل یعنی کسی چیز کو اٹھانے کی قوت. تحمل کسی چیز کو اٹھانے کی قوت, برداشت کرنے کی قوت, کسی ذمہ داری کو اپنے دوش پہ لینے کی قوت.
کسی مشکل و مصیبت کو سہنے کی قوت، اپنے دوست پہ مصائب لینے کی قوت. ہم پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ طاقت عطا فرما تاکہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں. ہم بہت ساری چیزیں جو تحمل و حلم مانگتی ہیں، ان میں سے توجہ فرمائیں اب اہل بیت علیہ السلام کن کی منتظر ہے اور انہیں کیا چاہیے. محمد و آل محمد صلوات. نہج البلاغہ کا قول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حامل مانگے. کمیل کو لے کر گئے امیر المومنین علیہ السلام نخلستان میں، اور جا کر اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور حسرت کے ساتھ کہا یا کمیل انہا ہونا لعلما جما لو وجدت لہو حملا. اے کمیل، میرے سینے میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی حامل نہیں ملتا جس کو میں اپنا علم عطا کروں. کوئی علم علی اٹھانے والا نہیں ملتا. چونکہ علی سے علم کوئی بھی نہیں مانگتا، علی سے سب دوسری چیزیں مانگتے ہیں. کیا؟ علی سے مانگتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جرمانے بہت، جن کے خلاف پرچے بہت کٹے ہوئے ہیں. ہمیں مولا کیوں چاہیے؟ کچہریوں سے چھڑانے کے لیے. علی کو جو پیروکار ملے ہیں سب پھنسے ہوئے ہیں کچہریوں میں، اور اسی لیے انہیں بتایا گیا ہے کہ تنہا شخصیت جو تمہیں کچہری سے تمہاری FIR کٹوا کے باطل کرا سکتی ہیں، تمہارے ٹریفک کے جتنے ٹکٹ لگے ہیں تم پر جرمانے ہیں وہ سارے معاف کرا سکتے ہیں، جتنے تم نے روزے نمازیں سب چھوڑے ہیں وہ سب کینسل کروا سکتے ہیں، وہ تنہا شخصیت کا نام علی ہے. اس لیے ہمیں علی مولا بہت اچھے لگتے ہیں. مثلا اگر آپ رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہر چوک پر جرمانہ ہوتا ہے، اور اب پرچیوں کا ڈھیر ہو گیا ہے آپ کے پاس، اور سب کو اماؤنٹ جمع کریں تو گاڑی کی قیمت سے زیادہ ہو گئی ہیں. اتنی پرچیاں لے کر اگر آپ کو کوئی بتا دیا جائے کہ بھائی ایک منسٹر ایسے بھی ہیں، ایک افسر بیوروکریٹ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ ساری پرچیاں تمہاری کینسل کروا سکتے ہیں، تو آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فوراً ان کا نمبر مانگتے ہیں، فوراً ان سے رابطہ کرتے ہیں، فوراً ان تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار اپناتے ہیں. بتاؤ بھائی میں آج ہی ان سے ملتا ہوں کیونکہ اتنی پرچیاں میں ادا نہیں کر سکتا، یہ ساری کینسل کروانی ہے. اور پھر جاتے ہیں ان کے سامنے جا کر یا روتے ہیں یا اظہار عجز کرتے ہیں یا ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو پہلے مجھ سے بڑے بڑوں کی پرچیاں کینسل کروائی ہیں، میری تو تھوڑی سی ہیں. تو ان کو جذبات میں لا کر ان سے پرچیاں کینسل کروا لیتے ہیں. ہمیں مولا علی صرف ان کاموں کے لیے چاہیے اگر ہم اپنے تہ دل کی بات ڈھونڈیں. اس لیے اکثر رباعیاں کیا پڑھتے ہیں کہ جب ہم جکڑے ہوئے قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے منکر نکیر پوچھنے، کیونکہ پھنسے ہوئے تو ہیں ہم، پتہ تو ہے زندگی کیسے گزاری ہے. منکر نکیر جب آئیں گے تو وہاں پر ہم ادھر اشارہ کریں گے کہ ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. قبر میں مولا موجود ہوں گے، فرشتے بھاگ جائیں گے ان کو دیکھ کر. ہمیں مولا علی اس کے لیے چاہیے. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے تم خدا کے لیے چاہیے. تمہیں میں چاہتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو. تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تمہیں اللہ تک پہنچا دوں. تم چاہتے ہو مجھے اپنی دنیا میں لے آؤ. میں چاہتا ہوں تمہیں اپنی دنیا میں لے آؤں. علی کی کوشش ہے کہ امت کو اپنی دنیا میں لے آئیں. امت کی کوشش ہے علی کو اپنی دنیا میں لے. ہماری دنیا کیا دنیا ہے؟ ہماری دنیا یہ چوری کی دنیا ہے، جھوٹ کی دنیا ہے، فراڈ کی دنیا ہے، دھوکے کی دنیا ہے، خواہشات کی دنیا ہے، ہوس کی دنیا ہے، کھانے پینے کی دنیا ہے، پہننے سونے کی دنیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی ہماری دنیا میں آ جائے. اور علی کیا فرماتے ہیں کہ تم میری دنیا میں آ جاؤ. علی کی دنیا میں آ کر دیکھو، علی کی دنیا بہت خوبصورت، بڑی زیبا و بہت حسین دنیا ہے. علی کی بہت زیبا دنیا ہے. اگر علی کی دنیا دیکھنی ہے
نہج البلاغہ کھول کے دیکھو، آپ کو علی کی دنیا سے آشنائی ہو جائے گی۔ علی کو حامل چاہیے۔ علی کیا مانگ رہے ہیں کہ لو وجدت لہو حملا، اے کاش علی کے سینے میں جو راز ہیں ان رازوں کو حمل کرنے والا کوئی مل جائے، یہ سر اٹھانے والا کوئی مل جائے۔ کیوں امیر المومنین کنویں میں جا کر، لاکھوں کی فوج موجود ہے، لاکھوں پیروکار شیعہ موجود ہیں، کوفہ بھرا ہوا، مدینہ بھرا ہوا، یمن بھرا ہوا شیعوں سے، لیکن امیر المومنین کو جب بات کرنی ہے کنویں میں جا کر بات کرتے ہیں۔ کیوں کنویں میں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کو کوئی اپنی بات کا حامل نظر، سامع نظر آتے ہیں سامعین، لیکن علی کو سامع نہیں چاہیے، حامل چاہیے۔ حامل نہیں ملتا، احتجاجاً کنویں میں جا کر بات کرتے ہیں۔ میں تو کبھی عرض کرتا ہوں مولا یہ جو نہج البلاغہ میں لوگوں کے سامنے کہا ہے یہ بھی کنویں میں ہی بیان کر دیتے بہتر تھا۔ کیوں کہ 1400 سال سے آپ کے یہ خطبات حامل کے منتظر بیٹھے ہیں، کوئی حامل موجود نہیں ہے۔ اگر حامل نہج البلاغہ پیدا ہو جائے جو نہج البلاغہ کو حامل کر دے، نہج البلاغہ اپنے اثرات دکھانا شروع کر دے گی۔ نہج البلاغہ کے اثرات کیا ہیں؟ نہج البلاغہ کے اثرات میں سے ایک امام خمینی ہے، ایک انقلاب اسلامی ہے، ایک دولت کریمہ ہے، ایک نظام امامت ہے، ایک نظام ولایت ہے۔ یہ سب نہج البلاغہ کی برکات ہیں۔ اگر کوئی حامل نہج البلاغہ بن جائے، لو وجدت لہو حملا۔ ایک روایت بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، حج کی آیت ہے قرآن مجید میں۔ ایک شخص راوی ہے عبداللہ ابن سنان، امام علیہ السلام کا شاگرد صحابی بھی تھا، شاگرد بھی تھا، جو امام کے پاس باقاعدہ پڑھتے تھے، دانش و علم حاصل کرتے تھے اور بڑے اعلیٰ علمی درجات و مدارج تک پہنچے تھے۔ یہ شاگرد ان میں سے ایک عبداللہ ابن سنان ہے، ایک ان میں سے ہے زریح محاربی، ایک اور شاگرد کا نام ہے زریح محاربی۔ دونوں شاگرد ہیں امام کے، ایک ہی کلاس کے دو شاگرد ہیں، توجہ فرمائیں، ایک ہی کلاس کے دو شاگرد ہیں امام ششم کے۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ کر سنیے حدیث۔ عبداللہ ابن سنان ایک شاگرد، یہ جاتے ہیں امام کی خدمت میں، جا کر عرض کرتے ہیں ان عبداللہ ابن سنان ان، یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر بالے ظاہراً 17 نمبر جلد ہے، یہ 14 نمبر جلد میں موجود ہے، لکھا ہوا اس طرح سے، اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھا جا رہا، 14 ہے، یہ 17 ہے، بعد میں آپ کو بتا دیں گے۔ ان عبداللہ ابن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، قلت لہو، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، ان زریحا حدثنی انکا انکا قلت لیقضوا تفسهم لقاء الامام ولیوفوا نذورهم تلک المناسک۔ قرآن مجید کی آیت ہے حج کے بارے میں کہ حاجی جب مینا میں پہنچے تو کیا کریں، ایک یہ کہ لیقضوا تفسهم، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ولیوفوا نذورهم، یعنی مینا کے اعمال میں سے حاجیوں کے ایک یہ اعمال ہے، جب محل ہو جائیں، احرام کھول دیں، تو اس کے بعد جو ممنوع چیزیں تھیں وہ ان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، ابھی محل ہو جائیں، جب اعمال بجا لائیں حج کے طواف وغیرہ، پھر اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، مینا کے اعمال اور طواف و سعی کر کے، جو حج کی تفصیل ہے مناسک، پھر اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے تمام، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، کہ زری نے مجھے بتایا ہے، عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں مولا سے، کہ میں بیٹھا ہوا تھا، زری محاربی دوسرا اسٹوڈنٹ، دوسرا کلاس فیلو، وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ آپ نے حج کی اس آیت کا معنی زری کے سامنے یہ کیا ہے کہ لیقضوا تفسهم، ناخن کاٹنے کا معنی آپ نے کیا ہے لقاء الامام، کہ اپنے امام سے ملے جا کر،
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْكَ الْمَنَاسِكِ، اور اپنی نظریں ادا کریں، اس کا مطلب آپ نے مناسک کیا ہے۔ جبکہ ہمیں کلاس میں آپ نے وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ کا معنی آپ نے کیا تھا کہ حاجی اپنے، جب امام درس پڑھا رہے تھے تو کیا معنی کیا تھا کہ اپنے ناخن کاٹیں۔ جب ہمیں درس دے رہے تھے، زری بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا، دوسرے اسٹوڈنٹ بھی موجود تھے آپ کے شاگردان، اس کلاس میں جب آپ نے لیکچر دیا اور درس دیا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حاجی جب یہ اعمال انجام دیں تو پھر اپنے ناخن کاٹیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے۔ لیکن زری بعد میں آئے اور زری نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے الگ سے جا کر اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو امام نے منع کیا کہ نہ، لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اپنے امام کی زیارت کے لیے جائیں۔ کتنا فرق ہے معنی کے اندر، ناخن کاٹنا کہاں اور امام کی زیارت کو جانا۔ اب اس شخص کے ذہن میں یہ تشویش تھی کہ کیا زری ٹھیک کہتا ہے کہ آپ نے اس آیت کا معنی یہی کیا ہے کہ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ امام سے ملاقات کو جاؤ؟ امام نے فرمایا کہ ہاں زری صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے، میں نے اس کو بتایا ہے۔ حیران ہوا، کہا کہ یہ معنی آپ نے ہمیں نہیں بتایا، کلاس میں نہیں بتایا، وہاں کے سارے شاگرد آپ کے تھے، سارے شیعہ تھے، سارے صحابی تھے، سارے شاگرد تھے آپ کے، زری کو الگ سے آپ نے اتنا دقیق معنی، جو کہ یہ بہت عالی معنی ہے آیت کا، یا یوں کہیں کہ وہ ترجمہ آیت تھا، وہ تفسیر آیت، اور یہ امام نے تعویل آیت کر کے ان کو بتائی ہے۔ یہ ترجمہ نہیں تھا، تعویل آیت، حقیقت آیت امام علیہ السلام نے زری محاربی کو بتائی۔ عبداللہ ابن سنان شاکی بن کر امام کے پاس آئے کہ ہمیں آپ نے یہ نقطہ نہیں سمجھایا اور زری کو سمجھا دیا۔ توجہ فرمائیں، امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے کہ بلے قال صدق زری، زری صحیح کہتا ہے، یہ میں نے بتایا ہے اس کو، وہ صدقتا، تو بھی ٹھیک کہتا ہے کہ آپ کو میں نے کلاس میں یہی نقطہ بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقد وصدقتا ان للقرآن ظاہرا وباطنا، لیکن اے عزیز، اے عبداللہ ابن سنان، قرآن کا ظاہر ہے اور قرآن کا باطن ہے، تمہیں میں نے ظاہر قرآن بتایا ہے، فقط باطن قرآن نہیں بتایا۔ تو کہنے لگا کہ پھر زری کو باطن قرآن کیوں بتایا آپ نے؟ امام فرماتے ہیں وَمَن يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُهُ زری، زری کی طرح ہمارا علم حمل کرنے والا کون ہے؟ تو تم بھی اگر زری کی طرح ہوتے، ہمارا علم حمل کرنے والے زری کی طرح ہوتے، زری محاربی کی طرح، ہم تجھے بھی وہی باتیں بتاتے، تجھے بھی باطن قرآن بتاتے، لیکن تم عالم دین بننے میرے پاس آئے ہو، زری حامل دین بننے میرے پاس آیا۔ ایک ہی کلاس کے دو شاگردوں کو ایک ہی آیت کے بارے میں امام نے ایک کو ظاہر بتایا، ایک کو باطن بتایا۔ کیا فرق تھا ان دونوں کے اندر؟ فرمایا تو صرف عالم بننے آیا، مفتی بننے آیا، فقی بننے آیا ہے، تاکہ لوگوں سے تقلید کروا سکے، لوگوں پر اپنا روب ڈال سکے، لوگوں کو اپنی علمیت جگا سکے، لیکن زری اہل بیت کے علوم اٹھانے کے لیے آیا۔ وَمَن يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُهُ زری، کون ہے جو زری جیسا حامل علم بنے ہمارے لیے؟ پس توجہ فرمائیں، امام صادق علیہ السلام کے جو اتنے زیادہ شاگرد تھے، ان شاگردوں کے اندر امام کس کی جستجو میں تھے؟ سارے شاگردوں کو شوق تھا کہ امام صادق سے درس پڑھیں، اور امام صادق کو شوق تھا کہ زری کو درس پڑھائیں۔ کیوں؟ کہ وہ حامل نظر آ رہا تھا امام کو، جس طرح امیر المومنین کو کمیل حامل نظر آ رہا تھا، اسی طرح امام ششم کو زری حامل علم نظر آ رہا تھا۔ توجہ فرمائیں، ابھی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں، یہ مستدرک سے ہے، ایک کتاب ہے وسائل الشیعہ، فقہی روایات جتنی بھی شیعہ مسلک کے مطابق ہیں وہ ایک کتاب کے اندر اکٹھی کی گئی ہیں۔ پہلے 20 جلدوں میں چھپی تھی، ابھی 30 جلدوں میں اس کی نئی پرنٹنگ اچھی آئی ہے، 30 جلدیں ہیں، تمام فقہی روایات، ایک انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا، شیعہ مسلک کے مطابق ائمہ معصومین کے، بہت ہی جامع ترین کتاب ہے فقہی روایات کی۔ وسائل الشیعہ سے جو روایات چھوٹ گئی ہیں، جو انہوں نے نہیں ذکر کی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، ایک اور بزرگوار محدث نوری پیدا ہوئے، محدث نوری، انہوں نے آ کر مستدرک الوسائل لکھی ہے۔
مستدرک نام ہی اسی، مستدرک کا معنی یہی ہے کہ جو کسی سے چھوٹ جائے، جو چیز رہ جائے اس کو سمیٹ لینے کو کیا کہتے ہیں؟ استدراک۔ مثلا ابھی یہاں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوں، کچھ چیزیں لوگ لے جائیں، باقی جو رہ جائیں وہ باقی بچی ہوئی کو جو آ کر اٹھائیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کے کام کی تلافی کی ہے، استدراک کیا ہے، یعنی جو آپ سے رہ گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ مستدرک، بہت ساری کتابیں ہیں مستدرک کے نام سے، یعنی چھوٹی ہوئی روایات، چھوڑ دی گئی روایات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ یہ بھی 20 جلدوں میں ہے، مستدرک الوسائل بھی 20 جلدیں ہیں جو محدث نوری نے لکھی ہے یہ کتاب۔ یہ روایت مستدرک کے 12ویں جلد کے 304 نمبر صفحے پر ہے۔ عن ابی سعید المدائنی، راوی اس حدیث کے ابی سعید مدائنی ہیں، قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا کنیہ ابو عبداللہ علیہ السلام ہے، سید الشہداء کا کنیہ بھی ابو عبداللہ علیہ السلام ہے۔ عربوں میں محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ عرب چونکہ کنیہ سے بلاتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ ہمارے کلچر میں نام لینا یہ ادب ہے، جس کا جو نام ہے وہ لیا جائے۔ ایرانیوں میں لقب سے بلانا ادب ہے، اگر نام سے بلائیں تو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ مثلا جس کا نام علی ہے، مثلا علی کاظمی، تو آپ کاظمی صاحب کہیں گے، علی نہیں کہیں۔ علی کہا تو بے ادبی سمجھا جائے گا، کاظمی کہیں آپ۔ پاکستان میں علی کہیں تو زیادہ ادب سمجھا جاتا ہے، کاظمی کہیں تو وہ سمجھتا ہے انہوں نے صحیح نام نہیں لیا۔ البتہ لاہور میں کچھ اور بھی باتیں ساتھ لگانی پڑتی ہیں تاکہ صحیح محبت کا اظہار ہو جائے۔ لیکن عربوں کے اندر یہ ادب ہے کہ وہ کنیہ استعمال کرتے ہیں۔ کنیہ ابو عبداللہ، ابا عبداللہ، ابو الحسن، ابو القاسم، یہ کنیات عربوں کے اندر ہے، لہذا ائمہ اطہار کے سارے کنیہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابی سعید مدائنی کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا موالینا السلام، معاف کرنا یہ ظاہراً خط ہے امام علیہ السلام نے کسی دور کی جگہ کے لیے یہ لکھا ہے، بلکہ جو شیخ مفید رضوان اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے یہ توقیع ہے اصل میں حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی، اسی طرح کے مشابہ مضمون، لیکن اس کتاب میں مستدرک میں امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیا ہے یہی مطلب۔ اقرا موالینا السلام، ہمارے ماننے والوں کو ہمارا سلام کہنا۔ امام علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے پیروکاروں کو ہمارا سلام کہو۔ وَأَعْلِمْهُمْ، اور انہیں بتاؤ، أَن يَجْعَلُوا حَدِيثَنَا فِي حُسُونٍ حَسِينَةٍ وَصُدُورٍ فَقِيهَةٍ وَأَحْلَامٍ رَزِينَةٍ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروکاروں کو بتاؤ کہ ہمارے کلام کو، ہماری تعلیمات کو ضائع نہ کریں، بلکہ انہیں محفوظ جگہوں پر رکھیں۔ حسون حسینہ، حسن قلعے کو کہتے ہیں، انہیں محفوظ قلعوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ وَصُدُورٍ فَقِيهَةٍ، اور ان سینوں کے اندر ڈالیں جو فقہ و فہم و فراست رکھتے ہیں، جو ہلاک کو نہ دیں، ضائع نہ کریں ہمارے کلام کو، ہماری احادیث کو ضائع نہ کریں۔ حسون حسینہ یعنی وہ علماء جو فہیم ہیں، سمجھتے ہیں۔ وَصُدُورٍ فَقِيهَةٍ، اور فقہ رکھنے والے صدور، سینے جن کے اندر فہم و فراست ہے۔ وَأَحْلَامٍ رَزِينَةٍ، اور بہت ہی وزین و سنگین عقلوں کے اندر ہمارے تعلیمات کو پیش کریں، ہر ایک کے سامنے ہماری بات نہ کریں۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو کھولا اور جس نے سبزہ اگایا، اس خدا کی قسم، توجہ فرمائیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس خدا کی قسم، مَشَّاتِمُ لَنَا إِرْزًا وَالنَّاسِبُ لَنَا حَرْبًا
بِأَشَدَّ مَعُونَةٍ مِنَ الْمُزِیءِ عَلَيْنَا حَدِیثَنَا عِنْدَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ. توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو کھولا، اس خدا کی قسم جس نے غنچہ نکالا، اس خدا کی قسم کہ جو لوگ ہماری عزت بے حرمتی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں ائمہ کو، اور وہ لوگ جو ناسبی ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور جنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، دشمن ہیں ہمارے، وہ لوگ جو ہم پر سب و شتم کرتے ہیں، بنو امیہ کرتے تھے 100 سال سے زیادہ عرصے تک. بنو امیہ نے اہل بیت پر سب و شتم کا بازار گرم رکھا. باقاعدہ طور پر سرکاری درباری خطیبوں کو پال کے 9000 خطیب تربیت کیے بنو امیہ نے. 9000 خطیب. ان کو سرکاری وظیفہ ملتا تھا. ہر جمعے کو جمعے کے خطبے میں امیر المومنین پر لعن طعن کرتے تھے یہ لوگ، الیاذ باللہ. باقاعدہ ان کو فریضہ و وظیفہ ملتا تھا. امام ششم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لوگ جو ہمارے شاتم ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ناسبی ہیں، دشمن ہیں ہمارے اور ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کا شر، ان کا ضرر، ان کا نقصان ہمیں زیادہ نہیں ہے اس شخص کی نسبت جو ہمارے کلام کو، ہماری تعلیمات کو ضائع کرتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے جو ہماری تعلیمات کے حامل نہیں ہیں. بِأَشَدَّ وَالنَّاسِبُ لَنَا حَرْبًا بِأَشَدَّ مَعُونَةٍ مِنَ الْمُزِیءِ عَلَيْنَا حَدِیثَنَا عِنْدَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ. جو صلاحیت حمل نہیں رکھتا ہمارے کلام کی، جو صلاحیت نہیں رکھتا ہمارے کلام کا حامل بن سکے، ان لوگوں کے سامنے جا کر ہماری تعلیمات کو جو ضائع کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر جو ہماری تعلیمات پیش کرتے ہیں، اس شخص کا ظلم جو ہماری تعلیمات ضائع کر رہا ہے، جو ہمارے علوم ضائع کر رہا ہے، اس شخص کا ظلم ناسبی سے بڑھ کر ہے ہم پر. امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے بڑا ظالم ناسبی نہیں ہے، مجھ پر سب سے بڑا ظلم کرنے والا شاتم نہیں ہے میرا جو مجھے صبح و شام برا بھلا کہے، بلکہ سب سے بڑا ظالم میرا وہ ہے جو میرے علم کو اس کے سامنے پیش کرے جو حامل علم نہیں، یعنی میرے علم کے ذریعے سے پیشہ ور بنا رہا ہو، میرے علم کے ذریعے سے پیشہ ور بنا رہا ہو، خطیب پیشہ ور پیدا کر رہا ہو، میرے علم کے ذریعے سے حامل نہ بنا رہا ہو، قرآن کے بقول خر بنا رہا ہو. جس طرح خدا نے کہا نا کہ جو حامل تورات نہیں بنے وہ کیا ہیں؟ گدے ہیں. وہ گدے بنا رہا ہو. حامل علم نہ. عزیزان یہی ظلم ہوا ہے تاریخ بھر میں. ائمہ اطہار کے علوم و قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ حامل قرآن بنو، اور امام صادق فرما رہے ہیں ہماری تعلیمات کے حامل بنو. نہ ان تعلیمات کو سیکھ کر ان کے ذریعے سے پیشہ وری کرو، ان کے ذریعے سے معیشت کماؤ، ان کے ذریعے سے شخصیت بناؤ، ان کے ذریعے سے کاروبار چمکاؤ، ان کے ذریعے سے تمام دنیاوی فوائد لو. حامل بنو ہمارے علوم کے. اگر تم حامل بن جاؤ دنیا کے اندر اہل بیت کے علوم کا رواج ہوگا. اگر شیعہ حامل علوم اہل بیت بن جائے، اگر عالم علوم بن گئے کافی نہیں ہے. امام راضی نہیں ہے. عبداللہ ابن سنان عالم علم امام صادق تھا، زری حامل علم امام صادق تھا. لہذا امام صادق علیہ السلام فرما رہے تو زری کی طرح حامل بن. وَمَن يَحْتَمِلْ مِثْلُ مَا يَحْتَمِلُهُ زری. زری کی طرح ہمارا علم حمل کرنے والا کہاں ہے؟ کون ہے تم میں؟ عبداللہ ابن سنان چپ ہو گیا. معلوم ہو گیا کہ اس کو میں نہیں ہوں. اصول شریف کافی میں ایک پورا باب ہے اسی عنوان سے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ ہماری حدیثیں سخت ہیں، وہ دشوار آسان نہیں ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد. چار معتبر کتابیں حدیث کی شیعہ مسلک کے مطابق. اہل سنت کے یہاں 6 کتابیں ہیں، صحائف 6. ہمارے ہاں کتب اربع موجود ہیں. کتب اربع یعنی
4 کتابیں. اس عربی کا اردو معنی بھی 4 ہی بنتا ہے. یہ نہ کہنا کتب اربع یعنی 8 کتابیں. کتب اربع یعنی 4 حدیث کی معتبر کتابیں. ایک کافی ہے, ایک بولتے جائیں تہذیب ہے, تیسری من لا یحضرہ الفقی, چوتھی اللہ ہی کو معلوم ہے کون سی. چوتھی الاستبصار. اصول کافی, اصول کافی, تہذیب, استبصار اور من لا یحضرہ الفقی. ایک شیخ کلینی نے لکھی ہے, 2 شیخ توسی نے لکھی ہیں اور ایک شیخ صدوق نے لکھی ہے. 4 کتابیں یہ حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں امامیہ مسلک کی. کافی اس کے 3 حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی, روضۃ الکافی. اصول کافی 2 جلدیں ہیں, پہلی جن میں اعتقادی بحث ہے بنیادی, 4 جلدیں فقہ میں ہیں فروع کافی, اور ایک اخلاقیات میں اور دیگر امور میں ہے روضۃ الکافی ہے. یہ اصول کافی کی پہلی جلد ہے. کافی میں اصول کافی کی پہلی جلد کی صفحہ 401 پر کتاب الحجت, صفحہ 401 اس تباد کے مطابق. اس باب کا نام ہے باب فی ما جاء ان حدیثہم صعب مستصعب, یعنی ائمہ کی احادیث سخت ہیں, صعب ہیں اور مستصعب ہیں. مستصعب عربی زبان میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی پیٹھ پر کسی کو بیٹھنے نہ دے, زین بھی نہ رکھنے دے. اس گھوڑے کو کیا کہتے ہیں عرب؟ مستصعب گھوڑا. بعض گھوڑے ہوتے ہیں نا سرکس کے, جن پر عورت بیٹھ جائے, بچہ بیٹھ جائے, بندر بیٹھ جائے, بلی بیٹھ جائے, اس کا کام ہے جھولا دینا. ایسے گھوڑے ہوتے ہیں نا رام کیے ہوئے. کچھ گھوڑے ہوتے ہیں مستصعب گھوڑے, یعنی اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں, وہ بندے کو ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ سوار ہے یا نہیں ہے. گھوڑوں میں, درختوں میں کھجور بہت سینس ہے, اس میں شعور ہے, اور گھوڑوں اور جانوروں میں گھوڑا انسان سے بہت قریب ہیں, بہت شعور ہے اس کے اندر. البتہ عقل نہیں ہے, دونوں کے اندر عقل نہیں ہے, لیکن ایسا احساس دونوں کے اندر موجود ہے. درختوں میں کھجور اور جانوروں میں گھوڑا. گھوڑے تربیت پاتے ہیں, تربیت سے مراد یعنی وہی سدھائے جاتے ہیں. جنگی گھوڑے ہوتے ہیں, سامان کھینچنے والے گھوڑے ہوتے ہیں, اور مختلف گھوڑے. ان میں جو اعلی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ گھٹیا آدمی کو اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیتے. یہ گھوڑے کا سینس ہے. گھوڑے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جو مجھ پر بیٹھنے آ رہا ہے یہ کوئی اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہے. توجہ کریں, یہ اس کے اندر احساس آ جاتا ہے گھوڑے کے اندر. اعلی نسل کا گھوڑا اللہ کی حکمت ہے, کرامت ہے اللہ کی, کہ ایک جانور کے اندر یہ احساس, یہ چپ خدا نے ڈال دی ہے کہ بندوں کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے. آیا کو اعلی شخصیت آ رہی ہے یا گھٹیا شخصیت آ رہی ہے. شاہ سوار کو بیٹھنے دیتا ہے, باقی کو نہیں بیٹھنے دیتا. سواروں میں شاہ سوار اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی ماہر سوار ہوتا ہے, بہت ہی ماہر سوار. آج کل تو گاڑیوں کا زمانہ ہے, شاہ سواری, موٹر سائیکل پہ جو ویلنگ کرتے ہیں, یوں کہ سمجھ لیں آپ, شاہ سوار جو ویلنگ کر کے بچ جاتے ہیں. وہ اس طرح گھوڑ سوار بھی مختلف ہوتے ہیں. شاہ سوار, مستصعب گھوڑا اس چموش گھوڑے کو کہتے ہیں, سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی پیٹھ پر کسی کو بیٹھنے دے دے. صرف شاہ سوار اس پر بیٹھ سکتا ہے, باقی معمولی سوار نہیں بیٹھ سکتا. ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ کنارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ہماری بات, ہمارا کلام, ہماری تعلیمات صعب ہیں, دشوار ہیں اور مستصعب ہیں. ہر انسان کو کلام ائمہ اپنے دوش پر سوار ہونے نہیں دیتا. ہر کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں اترتی. کیا چاہیے ائمہ کی تعلیمات کے لیے؟ یہ حدیث فراوان ہے, میں پہلی حدیث ہی پڑھتا ہوں, باقی بھی اس کے اندر ہے. پہلی حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, یہ حدیث نبوی ہے. ان حدیث آل محمد صعب مستصعب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری آل کی باتیں بہت سخت
وہ دشوار ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں. لا یؤمن بہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان. میری آل کی باتیں بہت دشوار ہیں، ان کو ایمان وہی لے کر آ سکتا ہے، یا نبی مرسل ہو، یا کوئی مقرب فرشتہ ہو، یا ایسا انسان جس کے ایمان کے اوپر اس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہو، جس کے اندر اتنی ظرفیت موجود ہو، امتحان دے چکا ہو اپنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو بعض لوگوں نے ٹیڑھی آنکھ سے سلمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. سلمان فارسی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا کہ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری حدیث جو ہے وہ بہت صاف، وہ مستصب ہے اور اسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو انہوں نے سلمان کی طرف دیکھا کہ اس بڈھے کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہوگا. پھر تو اب توجہ فرمائی، فرمایا رسول اللہ نے کہ وَلَقَدْ آخَى رسول اللہ بَيْنَهُمَا فَمَزَانُكُمْ إِنَّ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ صَابٌ مُسْتَصَب لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ فَقَالَ إِنَّمَا صَارَ سَلْمَانٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ امْرَأٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. فرمانے لگے سلمان پہ شک نہ کرو، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ سمجھتا ہے ہماری باتوں کو. کہا یہ سمجھتا ہے ہماری باتوں کو. اگرچہ سلمان کو اس طرح کی عربی نہیں آتی تھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ ہماری باتوں کو سمجھتے، کیونکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. خوب توجہ فرمائیں اس میں. ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات کو جو سمجھنے والا ہوگا، ہماری بات کو حمل کرنے والا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اس میں دوسری حدیث ذرا مفصل ہے، میں اس حدیث کا بعض ایسا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چونکہ وقت گزر چکا ہے ہمارا. یہ حدیث ہے محمد ابن الحسن عن بعض اصحابنا عن علی بن الحکم عن الحکم ابن مسکین عن رجل من قریش من اہل مکہ قال سفیان الثوری اذهب بنا الى جعفر ابن محمد قال ذهبت معه. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں سفیان ثوری گئے اور جا کر امام سے سوال کرنا شروع کیے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور امام نے ان کو جواب دینا شروع کیے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس فرمایا کہ رسول اللہ نے مسجد خیف میں خطبہ دیا. یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد خیف میں خطبہ دیا اور یہ فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجد الخیف. مسجد خیف جو منا میں ہے. نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وبلغها من لم تبلغه ایھا الناس لَيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَى مِنْهُ. امام نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ نے جب خطبہ غدیر دیا، اس خطبہ غدیر کے اندر یہ فرمایا لکھو، میری باتیں لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حامل فقہ، حامل مطلب بنتے ہیں، یعنی حامل رسول اللہ سے سن کر حمل کیا، انہوں نے سمجھ گئے. کچھ تو ایسے ہیں جو حامل نہیں بنتے، صرف راوی بنتے ہیں، صرف رٹا لگاتے ہیں، صرف حافظ بنتے ہیں. لیکن رب حامل فقہ، بعض اوقات ایک انسان ایک دین کو حمل کرتا ہے، حمل کر کے پھر اس کو دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حامل دین دوسرے شخص تک یہ دین پہنچائے. کیوں؟ کہ شاید وہ دوسرا جس تک تم پہنچا رہے ہو وہ اس حامل سے بڑا حامل دین ثابت ہو، وہ اس حامل سے بڑا حامل دین ثابت ہو. عزیزان رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اے لوگو سنو، یہ خطبہ غدیر ہے رسول اللہ کا. خطبہ غدیر رسول اللہ نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے. پہلا حصہ عرفات میں بیان کیا، دوسرا حصہ خیف میں بیان کیا منا میں، تیسرا حصہ جوفا میں بیان کیا، جس میں آخر میں آ کر اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس خطبے کے 3 چیپٹر ہیں، 3 حصے ہیں. یہ دوسرے حصے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری باتیں لکھو. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بعض اوقات ایک حامل ہوتا ہے دین کا، لیکن اس سے بڑا حامل وہ ہے جس کے سامنے یہ جا کر دین پیش کرتا ہے. توجہ فرمائیں عزیزان، رسول اللہ کی یہ حکمت شاید کبھی بھی نہ کھلتی اگر انقلاب اسلامی برپا نہ ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، میں دین کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہوں، میں نظام ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. ابھی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں کہا لکھ لو تم، اور لکھ کر یہ پہنچاؤ
ان میں سے بعض ایسے تھے جو صرف بخن بخن اور واہ واہ کرتے رہے ولایت کو، بعضوں نے اعتقاد پیدا کر لیا، وہ حامل ولایت بن گئے۔ لیکن حاملین ولایت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کو نقل کرو، شاید بعد کے زمانوں میں ایسے حامل آ جائیں جو تم سے ولایت کو بہتر سمجھتے ہوں، وہ حق حاملیت دین کو ادا کر دیتے ہیں۔ 1400 سال گزرے، حاملین دین اس طرح کا دین حامل نہیں کر سکتے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ حامل تھے، ان کو رسول اللہ نے کہا تمہارا کام ہے دین نقل کرتے رہنا، دین منتقل کرتے رہنا، ہماری باتیں پیش کرتے رہو، پڑھاتے رہو، بتاتے رہو۔ کیوں کہ جن کو تم بتاؤ گے شاید ان میں کوئی ایسا نکل آئے جو تم سے بہتر اس دین کو سمجھتا ہو۔ آج ہم، یہ رسول اللہ کا سند ہے، فرمان ہے عزیزاً، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دین بتاتے رہو، یہ دین حامل کرتے رہو، اس زمانے تک حامل کرتے رہو جب تم سے زیادہ سمجھنے والا جب تک پیدا نہیں ہو جاتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے کوئی تھا ان کا مؤید یا نہیں تھا، وہ حامل تو تھے ان ساری چیزوں کے، وہ نقل تو کر رہے تھے ساری چیزوں کو، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ افقہ کی بات کو فقیہ سے تائید نہیں لی جاتی، فقیہ کی بات افقہ سے تائید کروائی جاتی ہے، عالم کی بات عالم سے تائید کروائی جاتی ہے، عالم کی بات عالم سے تائید نہیں کروائی جاتی۔ عالم یعنی جو بہت جانتا ہو، افقہ جو بہت فہم و فراست رکھتا ہو، جو دین کے حمل میں اور حامل دین بننے میں دوسروں سے بہت آگے ہو، وہ افقہ الناس ہے، وہ افقہ الفقیہ ہے۔ افقہ کی بات کی اگر تائید لینی ہے تو صرف ائمہ معصومین سے لو جا کر۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں جی، امام خمینی انقلاب لائے ہیں، پیش نماز سے جا کر پوچھتے ہیں یہ انقلاب ٹھیک ہے، یعنی وہ مولانا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، 15 مومن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہمارے مولانا نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ عزیز من، کیا کر رہے ہو؟ کس کی بات کس سے تائید لے رہے ہو؟ کس کے بارے میں کس سے تائید لے رہے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب علی علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ نے وسیع منتخب کیا اور بڑھایا، اور آپ جا کر وہ شخص جو رسول اللہ کے بعد مسلمان ہوا ہے اس سے جا کر تائید کرو کہ آیا علی ولی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیا جانے ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کیا ہوتا ہے؟ کس سے جا کر ولی کی تائید لینی ہے؟ ولی کی تائید اگر علی کی ولایت کی تائید لینی ہے، کس سے لو؟ جو علی کی ولایت کو علی سے بہتر سمجھتا ہے، علی کی ولایت کو رسول اللہ علی سے بہتر سمجھتے ہیں، علی کی ولایت کو اللہ علی سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ سے جا کر تائید لو، رسول اللہ سے جا کر تائید لو۔ آپ کسی ایسے نو مسلم سے جا کر پوچھو گے کہ آیا علی کی ولایت درست ہے، یعنی اس نے اگر ہاں کر دی تو ٹھیک ہے، نہ کر دی تو ولایت ختم ہو گئی، آپ پانی پھیر دو گے۔ حاملین دین آج 1400 سال بعد یہ راز دین کا کھلا۔ عالم دین چلے آ رہے تھے کہ خدا نے اس دن کے لیے کہا تھا کہ تم عالم، تمہارا کام دین پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور اس وقت تک پڑھتے اور پڑھاتے رہو جب تک حامل دین پیدا نہیں ہو جاتے۔ اور یہی حامل دین عزیزان من، اگر ساری دنیا عالم دین بن جائے، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ امام کا ظہور کب ہو جائے گا؟ جب دنیا کے اندر اتنے حامل دین بن جائیں جتنے امام کو درکار ہیں، جتنے امام کو چاہیے۔ ظہور عالم کا منتظر نہیں ہے، ظہور حامل دین کا منتظر ہے۔ جو حامل دین خدا کریں، حامل دین بنو۔ دین کا حامل ہونا یعنی دین کی ہر چیز کو اسی نقطے پر لے اور جہاں کے لیے بنائی گئی تھی۔ امامت کو ذہنوں سے نکال کر اپنے معاشرے کے اندر لے آؤ، ولایت کو مجلسوں سے نکال کر انسانوں کی سوسائٹی کے اوپر لے آؤ، توحید کو کتابوں سے نکال کر اپنی عملی زندگی میں لے آؤ، قرآن کو کتابوں سے اور طاقوں سے نکال کر منشور بنا کر اپنی عملی زندگی کے اندر لے آؤ۔ اگر حامل دین بنو گے، اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے ذخیرہ کو تمہاری طرف ارسال کرے گا، کیونکہ خدا نے پہلے اتنے ائمہ بھیجے، اتنی حجتیں بھیجی جو پکارتے رہے لو وجدت لہو حملا۔ علی کو بھیجا، علی باغبان، علی نخلستان میں کھڑے ہو کر حسرت کے ساتھ سینے پہ
ہاتھ مار کر کہتے رہے لو وجدت لہو حملا، یہ جو آئے ہیں یہ کون ہیں؟ مجھے چاہیے کون تھے؟ مجھے حامل چاہیے تھے، یہ تو محمول آ گئے، یہ تو میرے دوش پر سوار ہونا چاہتے ہیں، یہ تو اپنی خواہشات مجھ سے حل کروانا چاہتے ہیں، یہ اپنے پیچھے مجھے چلانا چاہتے ہیں، یہ میرے ماموم نہیں میرے امام بننا چاہتے ہیں۔ امام حسن آئے، تنہائی کے میدان میں کھڑے ہو کر حسرت سے کہتے رہے وہ حاملین دین کہاں ہیں جن کے لیے خدا نے ہمیں بنایا تھا؟ سید الشہداء حل من ناصر کہہ کر حل من ناصر حل من حامل کہہ رہے تھے، کون ہے حاملین دین؟ اور یہ امام صادق ہیں، فرماتے ہیں کہ پوری کلاس کے اندر ایک شاگرد مجھے حامل دین نظر آتا ہے اور اس کو میں باطن دین بتاتا ہوں، اور اسی طرح ایک ایک کر کے ائمہ معصومین عزیزان، اس لیے خدا نے وہ 12واں ذخیرہ محفوظ کر لیا ہے کہ یہ میں نے نہ شاگردوں میں بھیجنا ہے، نہ طالب علموں میں بھیجنا ہے، نہ عالموں میں بھیجنا ہے، نہ فقیہوں میں بھیجنا ہے، یہ اس وقت بھیجوں گا جب زمین میں اتنی تعداد میں حاملین دین پیدا ہو جائیں جن کے دوش پر نظام امامت چلایا جا سکے۔ ورنہ خدا نے اگر کتابیں اتارنی تھی جو گدھوں پہ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنی تھی، پھر کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی؟ فرمایا نہ، گدھے نہیں چاہیے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو حامل دین بنایا اور وہ حامل دین نہیں بنے، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ ان گدھوں کے ذریعے نہ قرآن کہیں پہنچتا ہے نہ دین کہیں پہنچتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر جو گدھے موجود تھے جن کو قرآن گدھا کہہ رہا ہے، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ تورات کیوں کہیں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ گدھوں کے اوپر سوار تھی۔ اگر حاملین مل جاتے تورات کو، تورات کی حکومت ہو جاتی۔ موسیٰ کو کیوں مشکلات پیش آئیں؟ اس لیے کہ حاملین نہیں ملتے تھے موسیٰ کو۔ ہر نبی کی یہی مشکلات تھیں، ہر امام کی یہی مشکلات تھیں۔ یہ ایک فرصت ہے ایک قوم کے لیے، فخر کریں ہم کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام خمینی کے زمانے میں پیدا کیا ہے، وہ امام جس نے آ کر ہمیں دین کے حامل بننے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے، انداز سکھا دیا ہے۔ عزیزان، اگر حامل دین بن جائیں، دین کی برکات خدا آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آج اتنی تعداد میں ہم موجود ہیں، اتنی تعداد میں موجود ہیں، 3 کروڑ، جو میں بار بار کہتا ہوں ہم 40 سال سے 45 سال سے سن رہے ہیں شیعہ 3 کروڑ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے شیعہ 3 کروڑ ہے، ابھی تک بھی کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں، وہ یقیناً زیادہ ہو گئے ہیں۔ 3 کروڑ شیعہ، کیوں ان کی یہ حالت ہے اس ملک کے اندر؟ کیوں اس ملت کی یہ حالت ہے اس ملک کے اندر؟ وہ حصہ رہ گیا، عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک چیز کی جگہ ابھی تک خالی ہے، گفتگو میں وہ نہیں آئی، اور وہ اقبال نے جو درد تشخیص دیا امت مسلمہ کا، وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ حامل قرآن نہیں، حامل قرآن نہیں، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن حامل قرآن نہیں ہے۔ حامل قرآن کیسے بنے؟ حامل قرآن کیسے بنے ہم؟ کون ہمیں حامل قرآن بنائے؟ کربلا حامل دین بنانے کے لیے، حامل قرآن بنانے کے لیے۔ حاملین قرآن و حاملین دین یہ ہوتے ہیں عزیز من۔ جناب سید ساجدین نے اپنا تعارف کروایا ان لوگوں کے سامنے جا کر، کہا جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے میں کون ہوں۔ تعارف کروایا، پہلے اپنا نسب بیان کیا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ تعارف کراتے کراتے امام ناگہان ایک عجیب تعارف پر آ گئے، فرمایا انا ابن کعبہ، میں کعبہ کا بیٹا ہوں۔
انا ابن صفا، انا ابن مروہ، انا ابن مکہ، میں مکہ کا فرزند ہوں، انا ابن حرم، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں عرفہ و منا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام اس تعارف سے؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سرزمینیں اور ان کا تقدس ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے جو تم آ کر ان سرزمینوں پر انجام دیتے ہو۔ یہ رسومات جو تم مکہ میں بجا لاتے ہو، تم نے مکہ نہیں بچایا، تم وارث مکہ نہیں ہو، بلکہ یہ مکہ ہم نے بچایا ہے۔ مکہ سے نکل کر ہم نے مکہ بچایا ہے، کربلا میں جا کر مکہ بچایا ہے، کربلا میں جا کر کعبہ بچایا ہے، کربلا میں جا کر حج بچایا ہے، کربلا میں جا کر صفا و مروہ کا تقدس بچایا ہے۔ اس لیے ہم وارثان صفا و مروہ و کعبہ ہیں، ہم وارثان زمزم ہیں، ہم حاملان دین ہیں۔ اگر دین کے حامل بننا ہے اس کا طریقہ کربلا ہے۔ یہی فرق تھا عالمان دین اور حاملان دین میں۔ عالمان دین حج کرتے رہے، عالمان دین مدینہ میں بیٹھے رہے، عالمان دین بصرہ میں بیٹھے رہے۔ سابقہ مجلس جو پہلے ہوتی ہے اس میں ان مومنین کی خدمت میں جو تھے تشریف فرما، بعض خطبات سید الشہداء کے خطوط پڑھ کے سنائے ہیں کتاب سے کہ یہ بصرے کو لکھا، یہ کوفہ کو لکھا، یہ فلاں کو لکھا، یہ فلاں کو لکھا، اور اتمام حجت کیا، اور انہیں کہا کہ آؤ میں قیام کر رہا ہوں، اور منا میں خطبہ دیا 1 سال قبل اتمام حجت کر کے آؤ میرا ساتھ دو۔ کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ فرق کیا تھا؟ وہ فقط عالمان دین تھے، حاملان دین نہیں تھے۔ بڑی بڑی نامور شخصیات، یہ کربلا کے عجیب واقعات میں سے ہے کہ کربلا میں کوئی نامور شخصیت امام کے ساتھ نہیں آئی۔ آج ہم ناموروں سے تائید لینا چاہتے ہیں نا، نامور آدمی کوئی کسی کی تائید کرے، ولایت فقیہ کی تائید کوئی نامور آدمی کرے۔ ناموروں نے تو ہمیشہ میدان خالی ہی چھوڑا ہے۔ کربلا میں کون نامور تھا؟ مکہ کے حج میں بہت نامور تھے، عبداللہ ابن عباس جیسی نامور شخصیت، عبداللہ ابن عمر جیسی نامور شخصیت، عبد الرحمن ابن عمر جیسی نامور شخصیت، عبداللہ ابن زبیر جیسی نامور شخصیت۔ ایک سے بڑا ایک نامور انسان مدینہ میں موجود تھا، مکہ میں موجود تھا، لیکن وہ امام کے ساتھ نہیں آئے۔ امام ایک گمنام افراد کا قافلہ لے کر کربلا جا پہنچے جو نامور نہیں تھے، گمنام تھے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان ناموروں کو گمنام بنا دیا اور ان گمناموں کو نامور بنا دیا۔ 1400 سال سے ان کے تذکرے نہیں ہو رہے جو کربلا نہیں آئے، ان گمنام لوگوں کے تذکرے ہو رہے ہیں جو کربلا آ گئے۔ کتنا نامور خدا نے بنا دیا۔ کربلا ہے حامل دین بننے کا راستہ۔ سید الشہداء علیہ السلام جن شخصیات کو لائے کربلا میں، نامور شخصیات میں انصار میں سے چند نامور شخصیات تھیں، لیکن مقامی سطح پر نامور تھیں، عالمی شہرت نہیں تھی۔ حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، زہیر ابن کین تھے، اپنے اپنے قبیلے کے اندر نامور لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اگر کوئی نامور ترین شخصیت سید الشہداء ساتھ لائے ہیں وہ عباس ابن علی ہیں، وہ ام البنین کا بیٹا لے کر آئے، سب سے نامور ہستی۔ اور عجیب ہے سیرت حضرت عباس۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اہم ترین ذمہ داریاں جناب عباس کو سونپی کربلا کے اندر۔ جب چارے تھے مدینہ سے، ماں نے ام البنین نے چاروں بیٹوں کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ میں تمہیں حسین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تمہاری بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، حسین کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، بچوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور بیویوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ام البنین نے جناب عباس کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، حق ادا کرنا۔ اور کربلا کے میدان میں صبح عاشور شمر
امان نامہ لے کر آیا. شمر اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے ام البنین تھی. اسی قبیلے سے ہونے کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا ام البنین کے بیٹوں کے لیے کہ انہیں میدان سے سالم نکلنے دیا جائے. شمر آیا خیام حسینی کے سامنے آ کر کہنے لگا مجھے بات کرنی ہے جناب عباس سے. جناب عباس حاضر نہیں ہوئے شمر سے بات کرنے کے لیے. سید الشہداء نے حکم دیا جاؤ عباس سنو کیا کہہ رہا ہے. جناب عباس گئے. پوچھا جا کر کیا کہتا ہے. کہنے لگا میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. میرے قبیلے سے آپ کا تعلق بنتا ہے, اس کی خاطر میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. ام البنین کے بیٹے نے کیا کہا, اے ملعون تو عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے کہ میں حسین کو چھوڑ کے اپنی جان بچا لوں. تجھے معلوم نہیں کہ مجھے ماں نے کیا ذمہ داری دی تھی, میں کیا ذمہ داری نبھانے کے لیے آیا ہوں. جھڑک کے واپس کر دیا شمر کو, ٹھکرا دیا وہ نامہ, پھینک دیا اس کی طرف. نہیں چاہیے امان نامہ. سید الشہداء نے حکم دیا جناب عباس کو کہ لشکر کو تیار کریں جنگ کے لیے. عجیب لشکر حسین ابن علی تھا, جس لشکر میں فقط چند انگشت شمار گھوڑ سوار تھے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ کرنا جانتے تھے. ایک بڑی تعداد چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی, ان کو جنگ لڑانا تھی. عباس پہلے گئے, جا کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت مانگی, اذن جہاد مانگا. امام نے جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. جنگ کا قانون یہ نہیں ہے کہ سالار پہلے جا کر شہید ہو جائے. اس لشکر کو جنگ کون کروائے گا. جناب عباس ادب سے ہٹ گئے پیچھے اور جو ذمہ داری و ماموریت ملی اس پر عمل کیا. ایک ایک انصاری کو جنگ کا طریقہ سمجھاتے, اس کو تیار کرتے, اس کو روانہ کرتے. وہ جاتا جنگ کرتا, جام شہادت نوش کرتا, حسین ابن علی اٹھا کر اس کو واپس گنج شہداء میں لے کر آتے. پھر ایک وقت ایسا آیا کربلا میں تمام انصار حسین کے شہید ہو گئے. جناب عباس پھر آگے بڑھے, مولا اب انصار سب شہید ہو گئے ہیں, صرف بنو ہاشم رہ گئے ہیں. اگر اب اس غلام کو اجازت دیں. امام نے فرمایا میرے بھیا, میرے سالار, میرے لشکر کے سالار, وہ لشکر کا حصہ جو تیرا زیادہ محتاج ہے وہ تو رہتا ہے. ابھی تو اون و محمد کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے. ابھی تو قاسم و عبداللہ کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نہ نیزہ اٹھا سکتے, نہ تلوار اٹھا سکتے, نہ کبھی جنگ کا ماحول دیکھا انہوں نے. میرے بھیا ان جنگجوؤں کو تیار کر کے جنگ میں تو نہیں بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد عباس آتے, چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہدوں کو تیار کرتے. عجیب عالم تھا کربلا میں. کبھی چھوٹے قاسم کو لے کر آتے, ایک زرہ پہناتے, اتار کے دوسری زرہ پہناتے. یہ قاسم کے تن سے بڑی لگ رہی ہے. اون و محمد کو تیار کرتے. نہ کوئی خود سر پہ آ رہا تھا, نہ کوئی زرہ تن پہ آ رہی تھی, اور نہ نیزہ اس اندازے کا تھا جس کو یہ بچے اٹھا سکے. کس طرح عباس تیار کر کے ان بچوں کو بھیجتے, گھوڑے پہ سوار کرتے اور ساتھ جنگ کی ہدایت بھی کرتے کہ میرے بیٹوں اس طرح سے جنگ کرنی ہے, اس طرح سے رجز پڑھنے ہیں. جس طرح عباس بتاتے اسی طرح بچے جا کر رجز پڑھتے. ہر بچہ جا کر کہتا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں, میں علی کا پوتا آ گیا ہوں, میں علی کا بیٹا آ گیا ہوں, میں رسول اللہ کے خاندان سے آیا ہوں, میں اپنے امام کی حفاظت و دفاع کے لیے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ بچے جان دے دیتے اور سید الشہداء اپنے ہاتھوں پر وہ ننھی ننھی لاشیں اٹھا کر گنج شہداء میں ان کی ماؤں کے سامنے آ کر رکھ دیتے. عزیزو پھر کربلا میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب سید الشہداء کے لشکر میں کوئی بھی نہیں بچا, سب جب شہید ہو گئے تو پھر عباس ابن علی گئے, جا کر ادب سے جھک کر کہتے ہیں مولا اب تو سارا لشکر ختم ہو گیا, اب لشکر ختم ہو گیا, صرف سالار رہ گیا, اور بغیر لشکر کے سالار اب کیا کر سکتا ہے. مولا اب اگر اجازت دے دے مجھے جنگ کی.
سید الشہداء نے اجازت دے دی کہ بھیا جنگ تو جا سکتے ہو، لیکن فرمایا عباس جانے سے پہلے اگر ایک دفعہ خیام میں جاؤ، بچوں کی آتش کا حال دیکھو، اگر ہو سکے تو ان بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے آخری دفعہ اگر فرات سے پانی لا سکتے ہو تو لا کے دے جاؤ، اس لیے بھیا جب آپ بھی چلے جاؤ گے پھر ان بچوں کی پیاس بجھنے کی امید ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی شہید ہو جاؤں گا، ان بچوں کو کبھی پانی نہیں ملے گا۔ جناب عباس خیمے کی طرف آتے ہیں، خیمے میں آ کر عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ عزاداروں کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کبھی ایک خیمے میں لے جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے، کبھی ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے اس کو زمین پہ رکھ کے کبھی دوسرا مشکیزہ اٹھاتی ہے اور بچوں کو کہتی ہے بچوں یہاں پانی نہیں تھا، اگلے خیمے میں ضرور موجود ہوگا، اس مشکیزے میں ضرور ہوگا۔ کہ ناگہان بچی کیا کہتی ہے، بچوں اب میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ اب پانی آ جائے گا۔ بچے کہنے لگے بی بی اب کیسے وعدہ دیتی ہو جب صبح سے پانی مل نہیں رہا؟ کہنے لگی بچوں دیکھتے نہیں میرے چچا نے مشکیزہ اٹھا لیا ہے، میرے چچا نے نیزہ اٹھا لیا ہے، میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، جب عباس ارادہ کر لے پانی کا پھر یقیناً پانی آ جائے گا۔ عباس روانہ ہوتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں نہر فرات کی طرف، نہر میں جا کر گھوڑا ڈالا، جناب عباس نے چلو میں پانی بھرا، پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھتے ہیں، تصویر دیکھ کر اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں اے نفس عباس تو تشنا ہے، تو پیاسا ہے، ذرا خیال کر تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے، تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ تشنا ہے، شہیدوں کے یتیم بڑے پیاسے ہیں۔ جناب عباس نے پانی واپس ڈالا اور مشکیزہ بھر کر گھوڑے کو نکال کر خیموں کی طرف لائے۔ جب گھوڑے کو ایڑ لگائی عمر سعد لعین نے کیا کہا؟ کہا لعینو یہ مشکیزہ ہرگز خیمہ حسینی میں نہ پہنچنے پائے، اگر حسین تک پانی پہنچ گیا اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، پھر کبھی حسین پر فتح نہیں ملے گی، یہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ لعینوں نے آ کر عباس کا راستہ روکنا شروع کیا، کسی نے تیر مارنا شروع کیا، کسی نے نیزہ مارنا شروع کیا، کسی نے تلوار سے وار کرنا شروع کی۔ عمر سعد کہتا ہے کہ ابھی عباس کو پانی مت لے جانے دو۔ ایک لعین نے بڑھ کر اور ہاتھ قلم کر دیا، جس بازو میں مشکیزہ تھا وہ ہاتھ قلم ہونا تھا، جناب عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ لیا۔ جب وہ ہاتھ قلم ہو جاتا ہے علی کے بیٹے نے دانتوں میں مشکیزہ لے لیا اور گھوڑے کو خیام کی طرف روانہ کیا۔ عمر سعد حکم دیتا ہے عباس کو نہیں مشکیزے کو نشانہ بناؤ۔ ایک لعین نے تیر مارا، مشکیزے کا سراغ ہو گیا، سارا پانی گر گیا۔ عباس نے حسرت سے جب زمین کی طرف دیکھا کہا اب خیمے کس منہ سے جاؤں، اب بچوں کو کیا منہ دکھانا؟ علی کے بیٹے نے جنگ کا ارادہ کیا۔ عزادارو جنگ کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، علی کے بیٹے کے بازو نہیں، نہ جانے کیسے جنگ شروع کی۔ لعینوں نے آ کر حساب محاصرہ کیا، ایک نے بڑھ کر ایک گرز مارا سر اقدس عباس پر، عباس زمین سے زمین پر آئے، آواز دی الیہ الیہ یا مولا۔ حسین نے جب یہ آواز سنی اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، فرمانے لگے عباس اس ندا نے میری کمر توڑ دی، میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، تیرے بعد بیویوں کی رضا کا محافظ کوئی بھی نہیں، بچوں کو پانی پلانے والا کوئی بھی نہیں۔ نہ جانے حسین نے کیسے اپنے آپ کو بھیا کی لاش پہ پہنچایا، عباس کا سر اقدس اٹھا کر اپنے سینے میں رکھا اور آنکھوں سے لہو صاف کیا اور فرمایا بھیا ابھی خیموں میں لے جاتا ہوں۔ جب خیمے کا نام آیا عباس نے سارے لایا، میں مولا خیمے لے کر نہ جانا، میں خیمے نہیں جاؤں گا۔ ایک دفعہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔